وعلى أصحاب رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم۔ پروردگار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج کا ہمارا یہ درس پاک سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 کے بارے میں ہے، جو میں نے عنوان کے طور پر تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بڑی عمدہ مثال کے ساتھ پروردگار نے انسان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے ہمیشہ نفع کا سودا کرنا چاہتا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے اپنے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر گھاٹا اور خسارہ پڑے، بلکہ جہاں اس کو خسارہ ہوتا ہے پھر وہاں سے یہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنا علم استعمال کر کے اس خسارے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ اور غیب کی جو بات ہوتی، جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اس پر یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چاہتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے سامنے ہے اس پر تو بڑی آسانی کے ساتھ انسان ایمان بھی لے آتا ہے، اس کو مان بھی لیتا ہے، چونکہ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، کانوں سے سن رہا ہوتا ہے، اور اپنے حواس سے اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز پردہ غیب میں ہوتی، اس پر عام طور پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ اگر اس کو وہاں یقین آئے تو اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید کی صورت میں ایمان بالغیب کہتے ہیں، کہ وہ تبھی مان سکتا ہے کہ جب وہ اپنے پروردگار کی بات پر بے شک وہ مشاہدے میں نہ ہو، سامنے نہ ہو، لیکن اپنے مالک کی بات پر بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کر لیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ عام طور پر آپ نے سن رکھا ہے کہ پروردگار انسان کو اپنے رستے میں، جو اللہ کے رستے میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے، وہ اس کو کئی گنا اضافہ کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ آپ نے سن رکھا ہے، علماء اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن واپسی کی کوئی صورت ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی۔ خرچ کرنا جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ جیب سے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، تو وہ جو دے رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے، اب جو واپس مل رہا ہے، واپسی کی کوئی صورت جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، اس لیے اس پر یقین کرنے کی ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے
کہ ہمارا ایمان اور یقین ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے درست فرمایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ پروردگار نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی، وہ مثال بڑی زبردست ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ غور فرمائیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 161 ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بہت توجہ سے سنیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے کمثل حبۃ، جس طرح ایک دانہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دانہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں تو وہ ایک دانے کا بیج ڈالتے ہیں، کمثل حبۃ۔ ہم نے زمین کے اندر ایک دانہ بویا تو فرمایا کہ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلے۔ دانے سے کتنے خوشے نکلے؟ جی، یعنی انبتت، اس دانے نے اگائے 7 سنابل۔ یہ سنابل سنبلتن کی جمع ہے، جس کو ہم عام طور پر پنجابی زبان میں سٹا کہتے ہیں، ہاں جی۔ تو اس میں سے کتنے خوشے نکلے؟ 7 خوشے نکلے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اب ہر سٹے میں، ہر خوشے میں 100 حبہ، 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے دانے پیدا ہوتے ہیں؟ 100 حبہ۔ اب پروردگار یہ مثال ہمیں سمجھا اس طرح رہا ہے کہ تم زمین میں کتنے دانے بوتے ہو؟ ایک، ٹھیک ہے، وہ بھی ننگا دانہ بوتے ہو، اس کے دانے کے اوپر کوئی شے نہیں ہوتی۔ جب زمین کے اندر وہ دانہ بویا تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، تو پروردگار، یہ اللہ کی قدرت ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں۔ کسان جو ہے وہ تو صرف بیج بوتا ہے، پانی وقت پر دیتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اپنے حساب سے جتنی اس کی حفاظت ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اس ایک دانے سے وہ جو پودے پیدا ہوتے ہیں، نالیاں نکلتی ہیں، وہ 7 نکلتی ہیں، ایک دانے سے 7۔ وہ 1 سے 7 کون پیدا کرتا ہے؟ یہ انسان کے بس میں نہیں، یہ ہمارے مشاہدے میں عام طور پر۔ اچھا، وہ 7 بالیاں جو نکلیں، 7 سٹے بن گئے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ تو زمین کے اندر جو دانہ بویا تھا وہ ننگا تھا، جس وقت وہ 700 دانے واپس کر رہا ہے، ہر ایک دانے کے اوپر ٹوپی چڑھا کے واپس کر رہا ہے۔ حالانکہ اس ایک دانے کے اوپر کوئی شے نہیں تھی جب زمین کے اندر بویا تھا، تو جب واپس ملتے ہیں تو 700 ملتے ہیں، اور ہر دانے کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ تو روز تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم خود تو وہ 700 کر نہیں لیتے۔ اگر تمہارے ایک دانہ بونے سے میں اپنی قدرت سے 700 دانے کر کے تمہیں واپس کرتا ہوں، تو بالکل جو میرے رستے میں خرچ کیا ہوا ہوتا ہے میں اس کو 700 گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس کرتا ہوں۔ یہ مثال بیان فرمائی۔ اب سمجھ آ گئی نا جی؟ اب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دلوں کے اندر اور دماغ کے اوپر جو غبار اور دھول چڑھ گئی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بندے کو کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، ہم تو 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہ 700 روپے ہو کے واپس کیسے ہوتا ہے، اور اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ جانے والا روپیہ نظر آ رہا ہے، لیکن واپس ہونے والا 700 روپیہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔
لیکن اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل طور پر آپ کو وہ 700 روپے جو ہیں وہ واپس نظر آئیں آتے ہوئے. نہ جانے آپ نے جو 1 روپیہ خرچ کیا وہ 700 روپے جو آپ کو واپس ملے اس کی کیا صورت تھی وہ تمہارے سامنے نہیں تھی. وہ کوئی اور صورت ہو سکتی ہے. وہ آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے کے اندر زیادہ برکت ڈال دے. اور بھی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور پھر یہی اکتفا نہیں کیا, آگے آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. فرمایا یہ تو ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے جو تمہارے سامنے روز کام ہوتا ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو اور تم جب اس کو کاٹتے ہو تو پھر وہ 700 دانے ہوتے ہیں, اور یہ تم نے نہیں کر لے ہوتے. وہاں کوئی کسان بیٹھ کے اس دانے کو 700 تو نہیں کر رہا ہوتا, اور پھر ایک ایک دانے کے اوپر جو غلاف چڑھا رہا ہوتا ہے وہ تو اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی. فرمایا یہ تو صرف تمہارے سمجھانے کے لیے, تمہاری سمجھ کے قریب کر کے ہم نے بات کی ہے, ورنہ اگلی بات اور ہے. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیتا. پھر جہاں قرآن مجید کی آیت ختم ہوتی ہے وہاں ہر جگہ پر پروردگار کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی کوئی نہ کوئی صفت بیان کرتا ہے. یہ آیتوں کا اینڈ جہاں بھی ہوتا ہے قرآن پاک جب پڑھیں, اللہ کرے آپ کو یہ ذوق نصیب ہو کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں, تو اس ہر آیت کے جہاں بھی ختم کرتا ہے اپنی کوئی نہ کوئی صفت بیان فرماتا ہے. وہ صفت یہاں بھی بیان فرمائی. فرمایا جتنا میں چاہتا ہوں اس میں اضافہ بھی کرتا ہوں. واللہ واسع علیم, واللہ واسع علیم. واسع کا مطلب ہوتا ہے بالکل کھول کھول کر بہت زیادہ وسعت والا, جس کی عطا کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور پابندی نہ ہو. یعنی جب وہ دینا چاہے تو پھر کوئی شخص اس کے دینے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. یہ ہے واسع, وسیع کر کے عطا کرنے والا ہے, وسعت کے ساتھ عطا کرنے والا ہے. وہ تو ہم ہیں نا جو من کے اور تول کے دیتے ہیں. تو جب وہ اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے تو پھر اس کے خزانوں کے آگے کوئی بند باندھنے والا نہیں ہے, کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا. یہ اپنی صفت بیان کی. واللہ واسع, یہ 700 پر نہ رہنا جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو. وہ بڑی وسعت والا ہے, خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں. ایک حدیث شریف ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کے خزانے اتنے وسیع ہیں. بہت زبردست آیت میں حدیث پاک ہے. فرمایا کہ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک, جس نے آخری انسان کے طور پر پیدا ہو کے مزید آگے کسی انسان نے پیدا نہیں ہونا. حضور نے فرمایا پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک بندہ جو کچھ مانگے, جو کچھ بھی مانگے, پروردگار اس کو وہی کچھ دیتا جائے. اب دیکھو نا, جب بندے کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ جو تو مانگ سکتا ہے مانگ, تو فرمایا جو کچھ بھی مانگے سب کچھ دیتا جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالے, تو فرمایا اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی 7 سمندروں سے چڑیا پانی کی چونچ بھر لے. یعنی غور فرمائے آپ, سمندر 7 ہوں, سمندر 7 ہوں اور 7 سمندروں سے چڑیا پانی کی چونچ بھر لے. ہاں جی, تو فرمایا پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب کو دیتا جائے, اور جو کوئی مانگے سب کچھ دیتا جائے, سب کچھ دیتا جائے. تو اس کے جس طرح 7 سمندروں میں چڑیا پانی کی چونچ بھر لے, تو اتنی کمی بھی جس اس میں واقع نہیں ہوتی, تو پروردگار کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی. اب سمجھ آئی. واللہ واسع, اللہ تعالیٰ وسعت والا. کتنی وسعت ہے؟ اتنی وسعت ہے اس کے ہاں. پھر فرمایا علیم, لیکن ہم پھر بھی سمجھ کر جان کر دیتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے. علیم کا مطلب یہ ہے, یعنی یہ میرے علم میں ہے. میں جب
اس کو حساب کتاب سے عطا کرتا ہوں، یہ انسانوں پر نہیں چھوڑا۔ انسانوں کے بارے میں تو پروردگار نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انسان کے حوالے سے کہ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ۔ فرمایا حبیب پیارے فرماؤ انہیں، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اگر میرے رب کے خزانوں کے تم مالک ہوتے، انسانوں کو کہا اگر میرے رب کے خزانوں کے تم مالک ہوتے، لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے، ختم ہو جانے کے ڈر سے تم کسی کو کچھ نہ دیتے۔ خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم کسی کو بھی، چونکہ مالک تم ہو نا، اس لیے تم کہتے ہو کہ نہیں میں کیوں دوں، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا کنجوس ہے، انسان بڑا کنجوس ہے، اس کے پاس کوئی شے آ جائے تو یہ پھر کسی کو دینا نہیں چاہتا، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا یہ کنجوس ہے، میں تو کنجوس نہیں ہوں نا، یہ بات فرمایا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت بڑے علم والا ہے، اس کو بہت پتہ ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اور پھر علیم کے اندر ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا عام طور پر دھیان نہیں جاتا لوگوں کا۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ ٹی وی پر اور مختلف جگہ پر جو پڑھے لکھے لوگ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آبادی بڑی ہو گئی، اب اس آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، زمین کے اندر پانی اتنا نہیں رہا، زمین کے اندر خزانے اتنے نہیں رہے، انسان بڑھ گئے ہیں، یہ خوراک کہاں سے پوری ہوگی، یہ پانی کہاں سے پورا ہوگا۔ تو اس کو پروردگار نے ارشاد فرمایا علیم، جتنے بندوں نے اس دنیا میں آنا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور ان بندوں کو جتنا رزق دینا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ جتنے بندوں نے اس دنیا میں آنا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کا حساب لگاتے پھرو کہ جی اب کیا بنے گا، اب تو ختم ہو گیا، انسان بڑھ گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے۔ حکومتوں نے محکمہ بہبود آبادی قائم کر دی ہے، اور عام طور پر وہ اشتہار لگاتے رہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی، اس سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا رزق کہاں سے آئے گا، کہاں سے، مثال فرمایا یہ رزق تم نے دینا ہے، یہ تم وہ رزق دینے والے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، خشیتہ املاق، ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو پالنے اور اپنے بچوں کو دینے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو کہ یہ ان کو پالیں گے کہاں سے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ من املاق، نحن نرزقکم وإیاہم، تمہارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے رازق تم نہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں بھی رزق، تم ٹھیکیدار بن بیٹھے ہو، میں نے تو صرف تمہیں درمیان میں ماں باپ بنا کے شان بخشی ہے، ورنہ تم اپنی اولادوں کے رازق نہیں ہو۔ کیا بات فرمائی پروردگار۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی خاطر ناجائز روزی کمانے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یعنی اپنے بچوں کی خاطر ناجائز اور حرام روزی کمانے سے منع کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ تو خود ٹھیکیدار بن بیٹھا ہے کہ جی میرے بچوں کا معاملہ پورا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوگا، تیرے بچوں کو بنانے والے ہم ہیں، خالق ان کے ہم ہیں، ہم نے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ جس پروردگار نے یہ چیرا دیا ہے نا منہ کا، اس کو بہت پتہ ہے اس کو میں نے کتنا رزق دینا ہے۔ ہاں جی، یہ پروردگار کی اپنی شان ہے، وہ ہم پر نہیں چھوڑا اس نے کہ جی ہم اس کا کرتے رہیں۔ ہاں یقین ضرور رکھو، ایمان رکھو، اپنے رازق پروردگار پر یقین رکھو۔ اچھا بعض اوقات بندہ جو ہوتا ہے نا اس ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود بڑا عقل مند بنا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت فنکار ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، بڑی میری عقل کام کرتی ہے تب میں اتنا رزق کماتا ہوں۔ قرآن پاک نے اس کی نفی فرما دی، فرمایا نہیں، تیری عقل پر ہم نے رزق چھوڑا ہی نہیں ہے، تیری عقل پر نہیں رزق چھوڑا۔
یہی بات علیم میں فرمائی کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، علیم بہت بڑے علم والا ہے، اس کو بہت پتہ ہے کہ میں نے کس کو کتنا عطا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر تم نے ایسے پاگل انسان نہیں دیکھے کہ جن کے پاس رزق بہت زیادہ ہے، اور ان پاگلوں کے نوکر بڑے عقل مند دیکھیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ بظاہر ان کی عقل کام نہیں کرتی، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں، بندہ بالکل ڈل سا ہے، کج فہم ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی بات، کوئی چیز بھی سلیقے سے رکھنی نہیں آتی کہ اس چیز کو کیسے رکھنا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے اپنے منشی رکھے ہوئے ہیں حساب کتاب کرنے کے لیے۔ اس لیے اس پر ہمارے ایمان کی چونکہ کمی ہوتی ہے اور کمزور لوگ ہوتے ہیں، اس بنا پر ہم ان چیزوں کے اندر الجھے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں یقین کے اندر لا کے کھڑا کرتا ہے، فرمایا نہیں، تم اگر میرے بندے ہو اور میرے محبوب کے غلام ہو تو پھر اللہ کی شانوں کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تم کو عطا کرتا ہے۔ آخر میں پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہوتی ہے، ہاں جی، انبتت سبع سنابل، وہ دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اضافہ بھی فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔